بھائی ایک سوال پوچھنا تھا. آپ پوچھ رہے ہیں بھائی. جی کہ یہ جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ اپنے آپ کو مارنا یا نقصان پہنچانا جو ہے یہ غلط ہے یا یہ منع ہے، تو ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ جو ہم حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کہ انہوں نے مطلب اپنے دانت توڑ لیے، تو پھر اس کو مطلب ہم پھر کیسے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر اس کی بنیاد بھی غلط ہے نا کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ کوئی اپنے دانت نہیں توڑے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے. لوگوں نے اپنی طرف سے یہ من گھڑت کہانی بنائی ہے جس سے آگے کئی محل جو ہے نا وہ تعمیر کیے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے ماتم کرتے ہیں کہ حضرت ویس نے بھی تو خواہ دانت توڑ لیے تھے. میں نے ان کے بہت بڑے عالم سے جب کہا کہ نکالو، جب نکالی نا کتاب تاریخ الخمیس جہاں یہ لکھا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا اس طرح نہیں کہ دانت خواہ توڑ لیے تھے، واقعہ اس طرح لکھا تھا کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، جنگ احد میں ان کے ساتھ شریک ہوئے. جب صحابہ کرام جو تھے نا وہ کچھ دوڑ گئے تو حضرت ویس آپ پر جھک گئے، جو تیر آتا رہا، پتھر ان کے لگتے رہے، ان پتھروں سے ان کے دانت شہید ہوئے. پھر حضور تک جب یہ بے ہوش ہو کے گر گئے پتھر پہنچا، یہ لیٹر پر آگے اس نے لکھا تھا کہ یہ واقعہ بالکل منکر ردی ہے کیونکہ یہ ثابت شدہ بات ہے کہ ویس تو کبھی حضور کی خدمت میں آئے نہیں. اسے رد کیا تھا. میں نے کہا مولوی صاحب اللہ سے ڈرو، شرم کرو. ایک تو یہ نہیں کہ سن کر توڑے، حضور کا دفاع کرتے توڑے، اس کو بھی رد کر دیا کہ یہ تاریخ کے خلاف ہے. ویس تو آئے نہیں حضور کی خدمت. تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں میرے بھائی، حضرت ویس نے یہ کوئی کام نہیں کیا، کچھ نہیں. جو صحیح واقعہ ان کا وہ مسلم شریف میں الگ ایک باب ہے، دیکھ رہے ہیں، ایسا کوئی قصہ نہیں. نہ حضور نے اپنی گودڑی بھیجی خرقہ، نہ کوئی ایسی بات ہوئی. اپنی طرف سے لوگوں نے بہت افسانے بنا رہی ہیں. کیا کریں، اس کے لیے تو علیحدہ خطبے میں دیتا رہتا ہوں، یہاں تو مختصر وقت ہوتا، تھوڑا سا بتانا ہوتا. تو یہ قصہ کوئی نہیں میرے بھائی، بے فکر ہو جائیں. اسلام ایسی نیکی نہیں سکھاتا کہ خواہ لوگ اپنے آپ کو تکلیف دیں. بڑی مہربانی. بعض اوقات الٹے بھی پڑ جاتے ہیں، ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں دندان مبارکہ شہید ہوا ہے تو انہوں نے پہلے اپنا ایک دانت توڑا اور پھر سوچا کہ شاید دوسرا ہوگا، اس طرح پورے منہ کے دانت توڑ ڈالے. کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے، اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہے. ویسے بھی اپنے آپ کو اذیت دینا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، قرآن عظیم اس سے منع کر رہا ہے، اور ایک تابعی کے بارے میں یہ خلاف شرع بات کا تصور کرنا یہ بالکل غلط ہے. عقیدت اور محبت اپنے مقام پر. یہ وہ لوگ واقعہ بیان کریں گے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے. وہ اپنی عقیدت کو دائرہ شریعت میں رکھا کرتے تھے، شریعت سے پھلانگ کے آگے نہیں بڑھتے تھے. اپنے آپ کو اذیت دینا بلا ضرورت حرام ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تابعی اپنے آپ کو حرام کام میں استعمال کرے اور اس کو اپنے عشق کی علامت قرار دینے کی کوشش کرے؟ پھر عالم ہوش میں کوئی اپنے دانت توڑ سکتا ہے؟ بتائیے. آپ اینٹ مار کے تو دیکھیں، آپ بھی تو محبت ہوگی نا سرکار سے. ایک اینٹ ذرا مار کے دیکھیں دانت پر، چاروں طبق روشن نہ ہو جائے تو بتائیے گا. اگر کوئی کہے کہ جی وہ عالم جذب میں تھے، اتنا عشق غالب ہوا کہ ہوش میں ہی نہیں تھے، تو پھر آپ بھی اس جذب کی کیفیت میں کوئی اینٹ مار کر دیکھ لیں. نہ وہ عالم ہوش میں کوئی شخص آ جائے تو مجھے کہیے گا. اس لیے کہ دانت توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. صحابہ کرام علیہم رضوان یقیناً حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عشق رسول رکھنے والے تھے، اور ان کے سامنے یہ معاملہ ہوا تھا، دندان مبارکہ شہید ہوا. کسی صحابی کا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے دانتوں کو شہید کیا؟ یہ غیر مستند کتابوں کے اندر یہ ضرور واقعہ لکھا ہوا ہے، لیکن علماء محققین نے اس قسم کے واقعے کا شدت کے ساتھ انکار کیا ہے. لہٰذا اس کو عشق رسول کی علامت بنا کے قرار پیش نہ کیا جائے، نہ اس واقعے کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جائے. صحیح یہی ہے. یہ کہتے دوسری حدیث سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، جن کو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر التابعین من التابعین، تابعین میں سے سب سے بہترین شخص اویس نام کا ایک بندہ ہے. اگر تم اسے ملو تو اس سے دعا کروانا اپنے حق میں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اویس قرنی تابعی تھے، اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے. اس وقت حالانکہ زندہ تھے لیکن آ نہیں سکے، اس لیے تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں. تو اویس قرنی کے بارے میں یہ بڑا مشہور کیا انہوں نے کہ جی جب ان کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک ایک کر کے دانت توڑ دیے. کا پتہ نہیں اے نکلے ایسی کہ پتہ نہیں اے، تو کر کے پوری بتیسی انہوں نے باہر نکال دی. یہ بھائیو یہ واقعہ کسی بھی اہل سنت یا اہل تشیع کے ہاں کتاب میں سند کے ساتھ تو پہلے دکھائیں.
یہ بے سند چند صوفیوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور صوفیوں میں جو اہل علم ہے جیسے علی بن عثمان اجویری ہیں، عالم تھے، کشف المحجوب میں ویسے کرنی پہ باب بند ہے، سب سے پہلے یہ واقعہ لانا چاہیے تھا، انہوں نے ذکر تک نہیں کیا اس واقعے کا، تو وہ پتا ان کو بھی تھا یہ سن سنا کے سننی والی بات ہے، نہیں کیا انہوں نے ذکر اب ایسے کرنی میں یہ والا واقعہ، یہ بالکل بے سند سن سنا کے سننی والا واقعہ ہے، پڑھ پڑھا کے نہیں، یہ سب جھوٹا واقعہ ہے۔ سیدنا ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، ہم مانتے ہیں، اور یہ وہی تابعی ہیں جو جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت علی کے پکے حامی تھے، حضرت علی کے ماننے والے تھے، جنگ صفین میں ان کی شہادت ہوئی۔ ہم مانتے ہیں ویسے کرنی کو، بہت نیک آدمی تھے، لیکن یہ واقعہ ان سے ثابت نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو آخری تسلی کس سے ہوتی ہے؟ پھکی سے، منطق والا جواب، علم الکلام کا، اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی۔ اور وہ پھکی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سہل بن سعد کہتے ہیں، اور سہل بن سعد جو ہیں وہ مولا علی کے بڑے ماننے والے تھے، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم کی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ ان کو ممبر پہ بلا کے کہا گیا کہ علی پر لعنت کرو، مروان کی اولاد نے، بنو امیہ نے۔ بخاری مسلم فضائل علی کا چیپٹر کھول دیں تو انہوں نے کہہ مارا، انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دو ابو تراب پہ لعنت۔ انہوں نے کہا ابو تراب نام پتہ ہی نہیں تمہیں کس نے رکھا ہوا ہے، یہ مولا علی تو بڑا خوش ہوتے تھے اس نام سے۔ پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا ابو تراب، یہ وہ ہیں بڑا محب، اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں، اس سے پہلے کے یعنی کہ شروع کے جو مسلمان ہیں مکی دور میں، ان میں سے سہل بن سعد۔ اور یہ الحمدللہ یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ حضور ہمیں حکم دیتے تھے ہم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں ایسے۔ یہ سہل بن سعد وہ صحابی ہیں پکے محب اہل بیت۔ تو بنو امیہ کے دور میں انہوں نے حدیث بیان کی، وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ساتھ قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں، وہ تو بعد میں پتا چلا نا کہ علی کے فضائل بیان کرنا جو ہے جرم سمجھا جاتا تھا۔ سہل بن سعد بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، غزوہ احد کا چیپٹر نکالیں۔ سہل بن سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ کو جب زخم لگا اور آپ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو رسول اللہ کے زخم پر پانی ڈال رہا تھا اور کون تھا جو حضور کا زخم دھو رہا تھا؟ اللہ کی قسم علی مولا علی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم مبارک دھو رہے تھے، اور حضرت فاطمہ اس کو صاف کر رہی تھی اور خون رکتا نہیں تھا، تو حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ اس پہ رکھی تو خون رک گیا۔ مولا علی اور سیدہ فاطمہ، کیونکہ کئی صحابہ اس جنگ میں بھاگ گئے تھے، وہ تو بالکل واضح ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، 12 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، حضرت ابوبکر عمر ساتھ ہی تھے۔ یہ بھی جھوٹ شیعہ بولتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے، نہیں، حضرت عثمان بھاگے تھے، وہ بخاری میں موجود ہے، وہ قرآن پاک میں آ گیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تمہیں بے شک معاف کر چکا، سورہ آل عمران۔ اب یہ 1400 سال بعد کسی کو حضرت عثمان غنی پر لعن طعن کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے، وہ لاتی ایسے بن گئے تھے اس وقت۔ لیکن مولا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخم دھورے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں جس نے وہ دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں اور سیدہ فاطمہ جو مرم لگا رہی ہیں انہوں نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ یہ ہے پھکی۔ کیا مولا علی سے بڑھ کر ویسے کرنی کو رسول اللہ سے محبت تھی؟ مولا علی کے غلاموں کے غلام ہیں حضرت ویسے کرنی، اور مرتبے میں تو آپ بات ہی نہ کریں، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو سیدنا علی جنہوں نے لائیو منظر دیکھا تھا حضور کے دانت ٹوٹنے کا، ان کو تو اسی ٹائم ایک پتھر لے کے اپنے دانت توڑ دے، تو کسی ضعیف سند سے بھی دکھا دیں، چلیں اس میں تو ہم صحیح سند مانتے ہی نہیں، ضعیف سند کیا کو واقعی جھوٹا ہی واقعہ دکھا دیں کسی کتاب میں کہ سیدنا علی نے یا سیدہ فاطمہ نے اپنے دانت توڑے ہوں گے، ہاں حضور کے دانت ٹوٹے تھے تو ہم بھی اپنے دانت توڑ دیں، نکالیں، یہ ہے علمی جواب۔ تو ہم مولا علی کے ماننے والے حضرت ویسے کرنی سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں، اور بالفرض اگر ثابت بھی ہوتی ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، ویسے تو ہے ہی جھوٹ ہے، کیونکہ سیدنا علی جنہوں نے وہ لائیو منظر دیکھا ہے معاذ اللہ، ان سے بڑھ کر محبت تھی کسی کو؟ جہاں اتنے بڑے بڑے صحابہ بھی جو ہے غزوہ احد میں دہشت کی وجہ سے بھاگ گئے اور سیدنا علی حضور کے ساتھ رہے، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور حضور کے زخموں میں ظاہر ہے۔ اور اس میں ایک تلخ جملہ بولوں گا، بھائیو اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ حضرت علی کو حضور نے بچوں کی طرح بچپن سے پالا، جو حضرت علی کی ایفیلیشن تھی نا حضور کے ساتھ، وہ کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی تھی، یہ نیچرل بات ہے۔ مجھے اپنے باپ کا جتنا درد ہو سکتا ہے نا، وہ خونی رشتے کے اعتبار سے بھی وہ ایک قریب۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ اوجڑی رکھ دی گئی ہے، ابن مسعود کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں جا کے اوجڑی وہ اٹھائے۔ لوگوں نے جا کے حضرت فاطمہ کو بتایا، حضرت فاطمہ گھر سے آئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے اوجڑی اتاری۔ اولاد اولاد ہی ہوتی ہے،
हजरत अली और हजरत फातिमा वाला स्टेटस किसी का भी नहीं हो सकता। इसीलिए तो हुजूर कहते थे मैं अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक ईमान वाले चैप्टर में 240 नंबर हदीस है कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। मोहब्बत अली इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान। अली का नाम सुन के किसी का चेहरा बिगड़ जाए पक्का मुनाफिक है, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो। कर ले रफ़ाइदान जितने करने हैं, पगड़ियां जितनी लंबी मर्जी बांध ले और आमीन जितनी ऊंची मर्जी कर ले और नारे रबीउल अव्वल के मौके पर जितने मर्जी लगा ले, पक्का मुनाफिक है अगर अली का नाम सुन के उसके मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर जो है वो गुस्से के आसार आ जाते हैं। हम एवी रोना रो रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता गए हैं कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। सही मुस्लिम किताबुल ईमान 240 नंबर हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह।